19ویں صدی میں ساری دنیا میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور یورپ اپنی علمی قوت کی وجہ سے ناقابل تسخیر بنتا چلا گیا۔ ایک نسل علم کے لیے کھپی۔ نیوٹن جو اس کا سائنس کا نبی کہا جاتا ہے، نیوٹن اپنی چارپائی پر ایسے سیدھا پڑا رہتا ہے، کروٹ بدلے بغیر 18 گھنٹے ایسے، پھر ایک دم اٹھتا تھا، سامنے میز، کرسی، قلم، کاغذ، تو تیزی میں کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میز کے اوپر ایسے جھک جاتا تھا اور قلم اٹھا کے ایسے لکھنا شروع کرتا، اور یہ 12 گھنٹے ایسے لکھتا جاتا تھا۔ جس دن اس کی شادی تھی تو اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ شادی پہ نہیں چلنا، تو اس نے پوچھا کس کی؟ کہا تمہاری؟ کہا میری؟ کب؟ کہا آج۔ کہا مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں۔ آئنسٹائن نے بیوی سے کہا کھانا لاؤ، اور خود پڑھنے بیٹھ گیا۔ تو وہ آئی، جب یہ ہیوسٹن میں تھا، ہیوسٹن میں ہی مرا، 1955 میں مرا، تو اس نے کہا میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میز پہ ایسے کھانا رکھ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایسے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیگم آئی تو اس نے دیکھا کھانا ویسے پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے کھا لیا۔ کہا کب کھایا؟ کہا ابھی کھایا۔ کہا دیکھو یہ سارا ویسے ہی پڑا ہے۔ اس نے دیکھا تو سارے کا سارا ویسے ہی پڑا ہوا۔ تو اس نے کیا کھایا تھا؟ قریب ایک گلدان میں پھول تھے، پھولوں کا گلدستہ، تو وہ ہاتھ ادھر جانے کے بعد ادھر گیا تو وہ پھول ہی کھاتا رہا، کڑوے کسیلے، اور اس سے کوئی احساس نہیں ہوگا، تو کتاب کھول چکا تھا۔ اس طرح اللہ نے ان کو علم دیا، اور مسلمان یقیناً زوال کا شکار تھے، بڑھاپا تھا، تو جو خلافت عثمانیہ تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ترکی نے جرمن کا ساتھ دیا۔ 1918 میں وہ بری طرح شکست پر ختم ہوئی۔ ہندوستان میں انگریز 1857 میں پوری طرح غالب آ گئے۔ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ جب رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد وہ 1890 کے قریب مرا ہے، تو انہوں نے، جو اس سے پہلے کچھ مجھے سن پورا یاد نہیں، تو انہوں نے اس کا جو بیٹا تھا کھڑک سنگھ وہ بنا، وہ بہت شراب پیتا تھا، دو شراب پیتے پیتے ہی مر گیا، اور اس میں وہ بیدار مغزی نہیں تھی رنجیت سنگھ والی۔ پھر دلیپ سنگھ تھا اس کے بعد چھوٹا سا، جب وہ حکمران بنا تو انگریزوں نے اس وقت پھر پنجاب پہ قبضہ کر، پھر سندھ بھی ان کے قبضے میں چلے تھے، تو یہاں ایک مستحکم برطانوی راج تھا۔ تو اس وقت دین کی بقا کے لیے کیا کیا جائے، پھر دفاعی رخ پر لوگ آ گئے۔ تو مولانا قاسم صاحب کے ذریعے سے 1864 میں دیوبند کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان بھی اللہ اس کی بخشش فرمائے، وہ بھی مسلمانوں کے ہمدرد تھے، وہ بھی چاہتے تھے مسلمان عزت پائیں، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو اس سے یہ آگے نکلیں گے۔ تو اس سوچ پر انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں دلی میں۔ 1880 میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے، ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں۔ یہ مظفر نگر کے تھے، والدہ کاندلہ کی تھی، یہ دوسری شادی سے تھے۔ نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے، 64 کھمبا اس کو کہتے ہیں، 64 کھمبا۔ اس کا جو گیٹ ہے، یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے، آگے چھت ہے، ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک پرانی برادری سی تھی، اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب کے والد۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا۔ یہاں وہ کیسے پہنچے؟ یہ 1876 کی بات ہے، تقریباً 76 کی بات۔ یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ پتہ نہیں، کیسے آئے، کس جذبے کے تحت آئے، کون لے کر آیا تھا، اللہ کا غیبی نظام۔
چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی، یہاں مرزا الہی بخش تھا، اس کی یہ جاگیر تھی۔ مرزا الہی بخش یہ بہادر شاہ ظفر کا سمد ہی تھا، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور مرزا الہی بخش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا، اور وہ بھی جنگ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا، اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلہ پایا تھا۔ یہ مسجد مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی، چھوٹی سی، ابھی تک وہ مسجد باقی ہے۔ تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونڈنے کے کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد میں لاؤں، کہ ویران جگہ تھی۔ تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی، یہ میوات سے پہلا تعارف ہونے لگا، تو ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کرنا۔ تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں تمہارے ساتھ چلو؟ ایک دن کی مزدوری 2 آنے تھی، 2 آنے۔ تو وہ 5-6 آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گئے اور ان کو وضو سکھایا، طہارت، نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا۔ پھر تعارف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں۔ میواتی کون ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی۔ ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا۔ آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے، اور ان کی اور کئی قسمیں بنی۔ جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے، یہ ہندوستان کی قدیم آباد قوم ہے، اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، کوئی مہذب زندگی ان کی نہیں تھی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنایا، تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے، صرف اٹک بیٹھک تھی، نماز اور منہ ہاتھ دھونا تھا اور دعانے مل گئے۔ بڑے سارے وہ حیران ہو گیا، بڑا اچھا کام ملا بھائی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا، اور کام ہمارا بڑا چوکا ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اسماعیل صاحب کا جو دوسرا نکاح ہے یہ 1868 میں ہوا، دوسرا نکاح۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا یحییٰ صاحب پیدا ہوئے، اور پہلی بیوی سے مولانا محمد صاحب تھے، اور 1880 کے آس پاس میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، اور 1898 میں مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب یہاں بیٹھے۔ 1918 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1912 میں شادی ہوئی۔ 1915 میں پہلا حج کیا اپنے شیخ مولانا خلیل احمد کے ساتھ، گنگوہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1906 میں مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے ہاں سے پھر یہ دارالعلوم دیوبند میں آ گئے، وہاں تعلیم مکمل فرمائی۔ پھر 1912 میں ان کی شادی ہوئی۔ 1915 میں پہلا حج مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ تشریف لے گا۔ اس وقت یہ سہارنپور میں پڑھاتے تھے، اپنے شیخ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہ گئے، ہجرت کر کے گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے، باقی حضرات واپس آئے نہیں، اس وقت نہیں، ساتھ ہی واپس آئے، بعد میں گئے۔ تو 1918 میں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، جنازے میں شرکت فرمائی۔ تو مقامی لوگوں نے، میواتیوں نے کہا کہ اب یہ جگہ خالی ہے تو اس کو آپ آباد کریں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا۔ تو پھر وہ تشریف لائے سہارنپور، اور مولانا خلیل احمد صاحب سے درخواست کی کہ اس طرح لوگ چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، اگر تمہارا دل لگے تو وہاں رہ جانا، نہ لگے تو پھر واپس آ جانا، مدرسہ سے تمہارا رابطہ نہ ختم ہو، چھٹی لے لو۔ وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی تھی نا، وہ پرانے سہارنپور کے مدرسہ میں ابھی بھی محفوظ پڑی ہوئی۔ 1918 میں مولانا الیاس صاحب تشریف لائے نظام الدین،
ابھی تبلیغ نام کی کوئی شے ان کے ذہن پر کوئی نہیں۔ 1918 میں شدھی کی تحریک چل پڑی۔ شدھی کیا تھی کہ ہندوؤں نے یہ تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ، اور بنیاد انہوں نے یہ اٹھائی کہ مسلمان تو باہر سے آئے، ہم تم ایک قوم ہیں، اوپر جا کر ہم سب کے رشتے ایک ہیں، تو یہ باہر سے مسلمان کون تھے جنہوں نے آ کر ہمارا مذہب بگاڑ دیا، لہٰذا ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ تحریک بڑے زور سے چلی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا میں کیا حل کروں۔ تو انہوں نے جاتے ہی میوات میں مدارس کی بہتات، چھوٹے چھوٹے مکتب، اور اس میں اپنا سب کچھ لگایا، بیوی کا زیور بھی لگا دیا، سینکڑوں چھوٹے چھوٹے مکتب میوات میں کھولے۔ ایک دفعہ میوات میں گئے ہوئے تھے مریدوں کے پاس، تو ایک نوجوان آیا، ہاتھ میں کڑا، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی صاف۔ کسی نے کہا یہ آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل حافظ قرآن ہے۔ کہنے کہ حافظ، اس کا یہ حلیہ کیوں ہے؟ کہ یہ ماحول کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی چوٹ لگی اور دل میں خیال آیا جب تک تمام طبقات میں دین نہیں آتا تو چند طبقوں میں دین کا لانا یا چند طبقات میں دین کا آنا یہ نہ کافی ہے، نہ یہ ذریعہ نجات ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ تو مدرسوں سے ایک دم دل بجھ گیا، دل ہٹ گیا، بند نہیں کیے لیکن طبیعت بند ہو گئی، دل ہٹ گیا۔ اور واعظین اس زمانے میں شدھی کی تحریک کے ٹکر میں علماء نے وعاظ کو بھیجنا شروع کیا تھا کہ مختلف شہروں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر تبلیغ کرو۔ تو مولانا الیاس صاحب نے بھی اپنے واعظ بھیجنے شروع کی، لیکن وہ جاتے تھے جہاں تک سڑک ہوتی تھی، جہاں سڑک نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے، یا جہاں کوئی آسائش نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ پھر طبیعت اس سے بھی ہٹ گئی، پھر خانقاہی سلسلہ شروع کیا، اور نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ، اس سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے، پھر بیعت کا سلسلہ شروع۔ تو بہت جلدی مریدوں میں ترقی ہونے لگی، اور مریدوں کا اضافہ بھی، اور مریدوں کے تزکیہ کے حالات بھی بڑے اچھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ کتنے لوگ میرے مرید ہو جائیں، 1,00,000 2 لاکھ، تو عامت الناس کا کیا کروں؟ ابھی اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لالی کے حنا بندی، پھول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا، اللہ ہی اسے سرخ کرتا ہے۔ تو طبیعت ہٹتی گئی، مدرسوں سے ہٹ گئی، خانقاہ سے ہٹ گئی کہ خانقاہ بھی ایک جزئی کام ہے، مدرسہ بھی ایک جزئی کام ہے، اور واعظ تقریر بھی ایک، پیسے دو تو جاتے ہیں، پیسے نہ دو تو جاتے نہیں۔ تو بے قراری بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ تو 1926 میں، اس سے قبل مولانا خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے، مدینہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو 1926 میں حج پہ تشریف لے گئے، ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ 1925 میں گئے تھے، 1926 میں واپس آئے۔ یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں، امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو۔ انہوں نے آگے عرض کی، مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ مکہ میں دیکھا۔ پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی زیارت، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے کام لے گا، تم واپس جاؤ اور میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا، وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو، مدنی کیوں کہتے ہیں، حسین احمد مدنی، یہ اپنے والد، ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کا سارا خاندان مدینے میں آباد رہا، یہ بھی مدینہ میں رہے، پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں۔
تو مدینے کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان. یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں. تو ان کے بھائی تھے سید احمد، وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فقر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو، تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے نا، وہ اٹھا کے لاتے تھے، پھر اس کو صاف کر کے خالی ابال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی. اس طرح شروع کے دن تھے. لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا، وہ الگ داستان ہے. ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے، اب ان کی نسل وہاں اربوں پتی، بڑے بڑے ان کے محل ہیں. یہ تمہارے حسنین کو 4 گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے، اس سے بھی 4 گنا بڑی 4 دیواری ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں. احد کے قریب ان کے محلات ہیں. تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا. تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی. تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں. نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا. جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے، 3 راتیں وہاں سوئے. 3 راتوں میں سارے کام کی یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا، سارے کام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو، علماء میں نہیں، ورنہ وہ مخالفت کریں گے. تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے. 1926 میں پہنچے ہیں اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں. تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان 2 حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہ یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے. پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا اور دیوانگی چھا گئی. دیوانگی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے. 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے. تو ایک مواتی کھڑا کر کے لگا بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو. ایسی دیوانگی چھا گئی تھی اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں. اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتا، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہے. 10 سال کے بعد تو ان کو ہدایات دی، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے. مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنا. جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں. کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. ایک دفعہ عبداللہ صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7 اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں، مشورہ دو کیا کیا جائے. تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، تو ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں. تو 1926 سے لے کر 1944 نوح میوات میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا. اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسہ کہتے تھے. جلسہ پہلا جلسہ ہوا اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مخالف.
وہ کہیں یہ کیا پاگلوں کا کام شروع کر دو. ان کا ذہن ذوق سارا تعلیمی تصنیفی. 21 سال کی عمر میں طحاوی کی شرح لکھی، جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے طحاوی، اس کی شرح 21 برس کی عمر میں لکھی. اور حیات الصحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا، بدیع سیرت میں، کہ سیرت کے عنوان پر آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی. سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت، نیچے اس کی سیرت اور حالات. عمر بن خطاب، نیچے ان کی سیرت، حالات، واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب. یہی 14 صدی میں تمام مصنفین کا طرز رہا ہے. یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا، بدیع اسلوب. آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا. حیات الصحابہ ہے سیرت، لیکن حیات الصحابہ. کیف کانت صلاتہم، کیف کان علمہم، کیف کان جہادہم. اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات. یہ ایک کو عنوان بنا کے نہیں، عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے. یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تالیف کی تاریخ میں. اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات الصحابہ پڑھی ہوتی. تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی. وہ کہیں یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا؟ ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا. تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، اب مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ ساتھی ہم نوا. اور بیٹا محمد یوسف سخت مخالف. میاں جی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں 82-83 میں گیا تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ، شاید اس کا کوئی دل نرم پڑے. تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے، تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے. کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولوی وسلم. کہتا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ، میں نہیں آتا تمہاری کہانی ہوں. تو بیٹا ایسے مخالف تھا. اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو شہداء اللہ الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمہ ہے اور سارا عالم ہمارے ذمہ. میاں جی بدر الدین، یہی بدر الدین بتاتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے 10 12 15، تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آ گئے. کہنے لگے بدر الدین کن میں بیان کر رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں. جو سامنے بیٹھے ان کو سنا رہا ہوں. تیرا بھلا ہو جائے. اونٹ کی نیت کر. اونٹ، اونٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں. آخری کنارہ کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ہوں. ایسے وہ نیت کرواتے تھے. اپنی زندگی میں 2 کمرے بنائے تھے. مسجد میں داخل ہو کر جنوب کی طرف اوپر انہیں کھڑکیاں، کھلی کھلی دروازے، اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے. تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں. میاں جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے، اور جو جماعت مولانا الیاس صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی، اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے، امریکہ. تو ہم تو اتنے سیدھے سادے دیہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے، دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے. یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا وہ تو دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے. تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے، تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا. تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے.
تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے. ہم کہیں مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے، ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے. تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا. تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے. فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے. ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926 میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرا دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے. یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں سنے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر ہی دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو. 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا. 1964 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں. تو کہنے کہ وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے. تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی. ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے. آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا. 1964 میں باہر کون جانتا، اور یوگنڈا. تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی. 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا.